اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا علی مشکل کشا کے وہ فضائل اور مناقب جو علماء اہل سنت نے اپنی کتب میں لکھے اور نقل کیے، ان فضائل کو بیان کرنے کا یہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے پروردگار کی تائید اور توفیق سے۔ اور اس سلسلے کو شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک جانب سے اتمام حجت ہو جائے اور دوسری جانب سے شیعت پر جو یہ الزام ہے اس کا جواب دیا جائے۔ وہ الزام یہ ہے کہ تم شیعہ فقط علی کے فضائل بیان کیوں کرتے ہو؟ سامعین محترم، ہم شیعہ اپنے ممبروں سے، مجالس سے مولا علی کے وہی فضائل بیان کرتے ہیں جو فضائل آپ کی کتب میں موجود ہیں، یعنی کتب اہل سنت میں موجود ہیں۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ ہم علی مولا کے فضائل برملا بیان کرتے ہیں اور آپ ان فضائلوں کو لوگوں سے چھپاتے ہیں، یعنی وہی فضائل جو ہم بیان کرتے ہیں آپ کی کتابوں میں آپ کے علماء نے لکھے ہوئے ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کے علماء ان فضائلوں کو آپ سے چھپاتے ہیں اور ہم مولا علی کو فریضہ سمجھتے ہوئے ان کے فضائل نسلوں تک، اولاد تک، سب تک پہنچاتے ہیں۔ لہٰذا اس سلسلے میں جو پہلی روایت میں نے منتخب کی ہے مولا علی کی پنجتن کی فضیلت میں، اس روایت کو اہل سنت کے عالم دین ہموینی نے اپنی کتاب فرائد السنتین میں اس کے پیج نمبر 40 اور 41 میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اور یہاں پر یہ تذکرہ بھی کرتا ہوا چلوں کہ یہ روایت جس شخصیت سے نقل کی گئی ہے وہ نہایت ہی معتبر ہے اہل سنت کے نزدیک۔ جملہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اہل سنت کے نزدیک وہ شخص جس نے اس روایت کو نقل کیا اس کا نام ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ کو اہل سنت نہایت ہی معتبر صحابی سمجھتے ہیں اور ان سے جو روایت نقل ہو تو اسے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ بہرحال وہ روایت یہ ہے کہ ابو ہریرہ کہتا ہے ان ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابو ہریرہ کہتا ہے کہ پیغمبر دو جہان نے ایک دن مجھ سے فرمایا کہ لما خلق اللہ آدم ابا البشر ونفخ فیہ من روحہ التفت آدم یمین العرش۔ جب پروردگار نے جناب آدم کی تخلیق کی، اسے خلق کیا اور آدم کے اس پتلے میں اپنی روح کو پھونک دیا، جیسے ہی جان آ گئی آدم کے اس جسم میں تو آدم نے ایک مرتبہ عرش کے دائیں جانب دیکھا۔ جیسے ہی عرش کے دائیں جانب دیکھا فَإِذَا فِي النُّورِ خَمْسَةَ أَشْبَاحٍ سُجَّدًا وَرُكَّعًا، تو آدم نے دیکھا کہ کچھ ہستیاں ہیں، کچھ نورانی ہستیاں ہیں جو پروردگار کے رکوع اور سجدے میں مصروف ہیں، یعنی مسلسل اپنے رب کی بندگی کر رہے ہیں۔ تو آدم نے جیسے ہی ان کو دیکھا پلٹ کر اپنے رب سے ایک سوال کیا کہ اے میرے مالک، قال آدم نے کہا یا ربی حل خلقت احدا من طین قبلی، اے اللہ، اے میرے رب، کیا تو نے مجھ سے پہلے مٹی سے کوئی مخلوق خلق کی ہے؟ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ حضرت آدم پوچھ رہا ہے۔ کس سے پوچھ رہا ہے؟ اپنے پروردگار سے پوچھ رہا ہے۔ تو پروردگار نے آدم سے کہا کہ لا یا آدم، ہرگز میں نے تجھ سے پہلے مٹی سے کوئی مخلوق خلق نہیں کی۔ پھر آدم نے پروردگار سے پوچھا فمن ہؤلاء الخمسہ، پروردگار اگر مٹی سے تو نے مجھ سے پہلے کوئی مخلوق خلق نہیں کی تو یہ 5 نور جو میں دیکھ رہا ہوں اپنی ہی صورت میں، یہ کون ہیں؟ الذین اراہم فی حیئتی و صورتی، جو انسانی صورت میں ہیں نور لیکن انسانی اشباہ میں ہیں، انسانی صورت میں ہیں، یہ کون ہیں؟ اب پوچھنے والا حضرت آدم ہے۔ اب جیسے ہی حضرت آدم نے یہ سوال کیا تو پروردگار نے پنجتن کے فضائل بیان کرنا شروع کر۔ اب یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ کیوں تم پنجتن کے اہل بیت کے ہمیشہ فضائل بیان کرتے رہتے ہو مجالس کے ذریعے سے، تو سامعین محترم یہ روایت بھی آپ کی، راوی بھی آپ کا، کتاب بھی آپ کی، اور بیان میں کر رہا ہوں۔ دیکھیں ابتدائے خلقت میں پروردگار حضرت آدم کے سامنے، یعنی سننے والا جو شخص ہے وہ ایک معصوم نبی ہے، اور پنجتن کے اہل بیت کے فضائل جو بیان کر رہا ہے وہ ذات پروردگار ہے، یعنی پروردگار یہ بنیاد رکھ رہا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان کرنا، ان کے مناقب بیان کرنا مجھ خدا کی سنت ہے۔ اللہ اکبر، یہ آپ کی کتاب، آپ کی روایت۔ اب پروردگار سے جیسے ہی آدم نے یہ سوال کیا کہ یہ 5 کون ہیں جنہیں نور کی حیت میں دیکھ رہا ہوں، تو پروردگار نے پھر
بیان کرنا شروع کیا کہ یہ 5 کون ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے۔ پروردگار نے فرمایا ہاؤلائی خمسۃ من ولدک، اے آدم یہ 5 نور جو تم دیکھ رہے ہو یہ 5 تمہاری ذریت میں سے۔ اب جیسے ہی ذریت کا لفظ استعمال ہوا، ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم کے ذہن میں یہ بات ہو کہ چونکہ میری ذریت میں سے ہیں لہٰذا میں ان سے افضل ہوں، ہو سکتا ہے، روایت میں صریح نہیں، لیکن چونکہ اگلا جو جملہ ہے وہ اس بات کی تائید کر رہا ہے کہ آدم کے ذہن میں کوئی چیز تھی کہ پروردگار نے اسے کہا۔ پروردگار نے فرمایا کہ یہ 5 تمہاری ذریت میں سے ہیں، لولاہم ما خلقتک، لیکن آدم اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ تم ان سے افضل ہو، کیونکہ اگر مجھے، یعنی خدا فرما رہا ہے، اگر میں ان 5 کو تخلیق نہ کرتا، اگر ان 5 کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو آدم میں تمہیں بھی خلق نہ کرتا۔ اللہ اکبر، یعنی آدم اگر تمہیں وجود ملا ہے، تمہیں اگر یہ صورت ملی ہے تو ان 5 کے صدقے میں ملی ہے، ان 5 کے صدقے میں نے تجھے خلق کیا۔ اور پھر آگے فرمایا ہاؤلائی خمسۃ شققت لہم خمسۃ اسماء من اسمائی، یہ 5 یہ 5 وہ ہیں میرے اتنے مقرب اور میرے اتنے نزدیک، میرے اتنے محبوب ہیں کہ جس طرح میں نے ان کی تخلیق اپنے نور سے کی، بالکل اسی طرح ان کے اسماء، ان کے نام میں نے اپنے ناموں سے مشتق کر کے رکھے۔ اور سامعین محترم، یہ شرف 5 پاک کو، اہل بیت کو حاصل ہے کہ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس کا نام پروردگار کے نام سے مشتق ہوا ہو، کوئی نہیں۔ آپ تحقیق کر کے دیکھ لیجئے، یہ شرف صرف 5 کی ذات کو ہے کہ پروردگار نے ایک تو انہیں اپنے نور سے خلق فرمایا، دوسرا شرف انہیں یہ بخشا کہ پروردگار نے اپنے اسماء میں سے، اپنے ناموں میں سے ان کے نام نکالے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر پروردگار نے 5 کے مناقب بیان کرنا شروع کیے کہ لولاہم ما خلقت الجنت ولا النار، اے آدم اگر یہ نہ ہوتے تو میں نہ جنت کو خلق کرتا نہ ہی جہنم کو خلق کرتا، ولا العرش ولا الکرسی ولا السماء ولا الارض ولا الملائکہ ولا الانس ولا الجن، اے آدم اگر ان کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں عرش کو خلق کرتا، نہ ہی کرسی کو، نہ ہی زمین و آسمان کو، نہ ہی ملائکہ کو، نہ ہی جن اور انسانوں کو خلق کرتا۔ یعنی کائنات کا یہ جو نظام پروردگار نے تخلیق فرمایا ہے یہ 5 کے صدقے میں، ان کی وجہ سے، ان کے لیے خلق فرمایا ہے۔ اور آگے پروردگار نے اس روایت میں حضرت آدم سے کہا کہ آدم میں نے جو اپنے اسماء میں سے ان کے لیے نام منتخب کیے ہیں، مشتق کیے ہیں، وہ نام یہ ہیں کہ فَأَنَا الْمَحْمُودُ وَهَذَا محمد، میں محمود ہوں اور میں نے محمود سے اپنے محمد کا نام محمد رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ فَأَنَا الْعَالِي وَهَذَا عَلِيٌّ، میں عالی ہوں اور اس عالی سے میں نے علی کا نام منتخب کیا۔ وَأَنَا الْفَاطِرُ وَهَذِهِ فَاطِمَةٌ، میں فاطر ہوں اور اس فاطر سے میں نے فاطمہ کا نام منتخب کیا۔ اور انا الاحسان وهذا الحسن وانا المحسن وهذا الحسین، میں احسان ہوں اور احسان سے حسن، میں محسن ہوں اور محسن سے میں نے حسین کا نام نکالا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آگے پروردگار نے عجیب جملے فرمائے، خدا کی قسم یہی فضائل ہیں جو ہم ممبروں سے بیان کرتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ آپ کے علماء نے ان فضائلوں کو آپ سے چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ کاش کہ آپ کے علماء تعصب کی اینک اتار کر ان فضائلوں کو بیان کرتے تو پھر شیعہ سنی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ بہرحال میں اس مسئلے میں بھی نہیں جاتا۔ پروردگار نے فرمایا، اب دیکھو خطیب پروردگار ہے، اس سنت کو، فضائل اہل بیت کے بیان کرنے کی سنت کو خود پروردگار اول خلقت میں ایجاد کر رہا ہے، اس بنیاد کو رکھ رہا ہے کہ دیکھو فضائل اہل بیت کو بیان کرنا مجھ خدا کی سنت ہے، اور جو سن رہا ہے، جو سامعین میں شمار ہوتا ہے، وہ ایک معصوم نبی ہے۔ بہرحال پروردگار نے فرمایا کہ اے آدم آلیتو بعزتی انہو لا یعتینی احد بمثقال ذرۃ من خردل من بغض احدہم الا ادخلتہ ناری ولا ابال۔ اللہ اکبر۔ کتنے بڑے جملے ہیں سامعین محترم۔ راوی بھی آپ کا معتبر راوی ہے ابو ہریرہ۔ پروردگار نے کہا کہ اے آدم میں نے اپنی ذات پر یہ واجب کر دیا ہے، یہ لازم کر دیا ہے کہ میری مخلوق میں سے جو بھی قیامت کے دن ان 5 کا بغض لے کر آئے گا، ریتی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں
علی کا بغض ہو، حسن کا بغض ہو، حسین و سیدہ کونین کا بغض ہو، تو میں اس انسان کو جہنم میں بھیج دوں گا اور مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی پروردگار یہ اعلان فرما رہا ہے کہ خبردار اے دنیا والو، یہ خطاب ظاہری اعتبار سے حضرت آدم سے ہے، لیکن آدم کے توسط سے قیامت تک آنے والے ہر انسان، ہر مسلمان، ہر کلمہ گو کو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی انسان، کوئی کلمہ گو قیامت کے دن ڈھیر سارے اعمال لائے میری بارگاہ میں، لیکن اگر اس کے دل میں علی کا ذرہ برابر بھی بغض ہو، اگر اس کے دل کے کسی کونے میں فاطمۃ الزہرا کا بغض و عداوت ہو، پنجتن کا بغض لے کر اگر کوئی آئے گا، تو مجھے اپنی ذات کی قسم میں ایسے انسان کو اگرچہ وہ نیک ہی کیوں نہ ہو جہنم میں بھیج دوں گا اور مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ روایت آپ کی، راوی آپ کا، کتاب آپ کی۔ تو آگے پروردگار نے فرمایا کہ آدم یا آدم ہو۔ اب دیکھیے گا وہ افراد جو وسیلے کے منکر ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی پنجتن کو وسیلہ نہ بناؤ، جو مانگنا ہے ڈائریکٹ خدا سے منگاؤ۔ یہ خدا خود سنت قائم کر رہا ہے۔ الفاظ دیکھیے، میں نہایتی امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ فقط ترجمہ کر رہا ہوں۔ یا آدم ہؤلاء صفوتی من خلقی بہم انجی و بہم اہلک۔ اے آدم، یہ جو پنجتن ہیں یہ میرے مخلوقات میں سے میرے سب سے برگزیدہ اور منتخب شدہ ہے۔ انہی کی وجہ سے میں لوگوں کو نجات دوں گا اور انہی کی وجہ سے میں لوگوں کو ہلاک کر دوں گا۔ یعنی اگر قیامت میں کوئی فائز ہوگا، کوئی کامیاب ہوگا، کوئی بخشا جائے گا تو وہ انہی پنجتن کے صدقے میں بخشا جائے گا، اور اگر کوئی ہلاک ہوگا، اگر کوئی جہنم میں جائے گا تو وہ بھی پنجتن کی وجہ سے جائے گا۔ یعنی اگر قیامت میں کوئی بخشا جائے گا تو وہ پنجتن کے صدقے میں ان کے وسیلے سے بخشا جائے گا، اور اگر کوئی ہلاک ہوگا تو وہ بھی ان کی وجہ سے ہی، ان کے بغض و عداوت کی وجہ سے ہی ہلاک ہوگا۔ اور آگے روایت کہتی ہے، عجیب جملے ہیں، توسل کو، وسیلے کو، اس کی سنت کو قائم کیا جا رہا ہے۔ پروردگار فرماتا ہے کہ فَإِذَا كَانَ لَكَ إِلَيَّ حَاجَةٌ فَبِهَؤُلَاءِ تَوَسَّلْ۔ اللہ اکبر۔ اے آدم، اب توسل اور وسیلے کو، اس کی سنت کو پروردگار قائم کر رہا ہے اس جملے کو کہتے ہوئے کہ اے آدم فَإِذَا كَانَ لَكَ إِلَيَّ حَاجَةٌ فَبِهَؤُلَاءِ تَوَسَّلْ۔ اے آدم، تمہیں زندگی میں اگر کوئی حاجت پیش ہو، کوئی دعا قبول کروانی ہو، تو ایک راستہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، ان پنجتن کے وسیلے سے مجھ سے مانگو، میں تمہیں نا امید نہیں کروں۔ اللہ اکبر۔ وہ افراد جو کہتے ہیں کہ پنجتن کو وسیلہ نہ بناؤ، اپنی دعاؤں میں علی کو، فاطمہ کو، حسنین کو وسیلہ نہ بناؤ، پنجتن کے وسیلے سے دعا نہ مانگو، ڈائریکٹ خدا سے مانگو، وہی خدا ابتدائے خلقت میں یہ قانون بنا رہا ہے، ایک سنت کو قائم کر رہا ہے کہ اگر میری بارگاہ میں کوئی حاجت قبول کروانی ہو، کوئی دعا قبول کروانی ہو، تو آدم یہ میسج سب تک پہنچاؤ۔ وہ وسیلہ یہ ہے، ابتدائے خلقت میں پروردگار یہ قانون بنا رہا ہے، ایک سنت کو قائم کر رہا ہے، آدم کے توسط سے تمام اولاد آدم کو یہ میسج دے رہا ہے پروردگار کہ اگر تم آدم کے لائق اولاد ہو، اگر اس کے فرما بردار بیٹے ہو اور مجھ سے کوئی حاجت رکھتے ہو تو پنجتن کو وسیلہ بنا کر مجھ سے مانگو، میں کسی کی دعا کو رد نہیں کروں۔ این یہی عبارت ہے روایت کی کہ جہاں فرمایا جا رہا ہے فَإِذَا كَانَ لَكَ إِلَيَّ حَاجَةٌ فَبِهَؤُلَاءِ تَوَسَّلْ۔ اے آدم، جب بھی تمہیں کوئی حاجت، کوئی دعا قبول کرانی ہو میری بارگاہ میں، تو ان پنجتن کے وسیلے سے، ان کے صدقے سے مجھ سے دعا مانگو، میں ان کے وسیلے سے جو دعا مانگی جائے اسے رد نہیں کرتا۔ ایسے انسان کو جو پنجتن کو وسیلہ بنائے نا امید نہیں کرتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ حضرت آدم سے کہہ رہا ہے۔ لہٰذا اولاد آدم کے لیے، ہر وہ آدم کا بیٹا جو لائق بیٹا ہے آدم کا، اس کے لیے ایک درس ہے کہ جب تم دعا کوئی مانگ رہے ہو تو پنجتن کو وسیلہ بناؤ۔ بہرحال اب یہاں پر پروردگار نے جو اہل بیت کے فضائل بیان کیے، اب یہاں سے بات پیغمبر خدا فرما رہے ہیں ابو ہریرہ سے کہ فقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی نے فرمایا کہ نحن سفینۃ النجا من تعلق بها نجا ومن حاد عنها ہلک۔
اے ابو ہریرہ، ہم پنجتن پروردگار کی نجات کی کشتیاں ہیں، سفینۃ النجات ہیں، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، کامیاب ہو گیا، منزل تک پہنچ گیا۔ لیکن جس انسان نے، جس مسلمان نے پنجتن کی اس سفینے سے منہ موڑ لیا وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ اب پیغمبر فرما رہے ہیں ابو ہریرہ سے، فَمَنْ كَانَ لَهُ إِلَى اللَّهِ حَاجَةٌ فَلْيَسْأَلْ بِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ۔ وہاں پر پروردگار نے آدم سے کہا تھا کہ آدم اگر کوئی حاجت ہو تو پنجتن کو وسیلہ بنا کر مجھ سے مانگنا، نا امید نہیں کروں گا۔ یہاں پر سید الانبیاء یہ فرما رہے ہیں کہ ابو ہریرہ اگر تمہیں کوئی حاجت ہو، اگر کسی مسلمان کو بھی کوئی حاجت ہو تو وہ ہم پنجتن کے ذریعے سے خدا سے مانگے، ہمیں وسیلہ بنا کر خدا سے مانگے، خدا اس کی حاجت کو رد نہیں کرے گا۔ یعنی ایک طرف خدا نے یہ سنت قائم کی تو دوسری جانب رسول خدا نے، یعنی پنجتن کو اپنی دعاؤں میں وسیلہ بنانا، مشکلات میں وسیلہ بنانا خدا کی بھی سنت ہے اور رسول خدا کی بھی سنت ہے۔ کتنا بھاگو گے پنجتن سے؟